کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے ہماری گفتگو اسلام کے نظام معیشت تک پہنچی تھی کہ اسلام ہمیں معاشی رہنمائی جو ہے وہ کیا کرتا ہے۔ تو وہ بنیادی 3 ستون جو ہیں وہ میں نے آپ کو عرض کر دیے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ سود کھانے والا ایسے ہی ہوگا جیسے اس کو شیطان نے مس کر کے مخبوط الحواس کر دیا ہے، بے عقل کر دیا ہے، اور یہ سزا جو ہے بہت سخت آخر میں بیان کی گئی۔ تو اس کی وجہ قرآن کریم نے یہ لکھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ بیع جو ہے وہ ربا ہی کی ایک مثل ہے، یا ربا جو ہے وہ بیع کی مثل ہے، کہ اگر ایک تاجر اپنا نفع لیتا ہے تو ہم بھی ادھار دے کے جس کو ادھار دیتے ہیں وہ بھی تو نفع ہی اٹھاتا ہے نا، تو اگر اس کے نفع میں سے ہم کچھ لے لیں تو یہ کون سی زیادتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے تفصیل سے پچھلے جمعے عرض کر دی تھی کہ شراکت میں اور پھر مضاربت میں اور پھر ادھار میں آپ کاروبار کیسے کر سکتے ہیں۔ تو گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جس بندے تک اس کے رب کی نصیحت پہنچ گئی کہ سود نہیں کھانا، سود سے پرہیز کرنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہی فرمایا نا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب یہ نصیحت جس بندے تک پہنچ گئی اور اس نے اپنے آپ کو روک لیا کہ میرے اللہ کا حکم آ گیا ہے اور اس نے سودی کاروبار چھوڑ دیا، تو فرمایا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اس سے پیچھے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ۔ آگے تشریف لیں کریں تو اب اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کی سپرد ہے۔ تو یہ ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے یہاں اس جملے میں کہ اب اس کے پاس ظاہر ہے پچھلا جو مال ہے اس میں سود کے پیسے بھی ہیں، تو قانوناً تو آگے اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن اخلاقی لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے۔ اب اس کو جن لوگوں کا پتہ ہے کہ فلاں فلاں بندے سے میں نے یہ رقم لی ہے وہ ان کو واپس کرے، اگر اس نے اس حرام کو کھانا شروع کر دیا تو ہو سکتا ہے وہ پھر حرام کی طرف پلٹ جائے۔ تو یہاں مفسرین نے کہا ہے کہ قانونی ایک پہلو یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس نے پیچھے جو کر دیا لیکن یہ نہیں کہا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا کام اب اللہ کی سپرد ہے۔ تو وہ میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کے متعلق بھی آپ کو مثال جو تھی وہ دی تھی، اور توبہ کے لیے بھی شاید کسی موقع پہ میں نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ یا اللہ میں اس گناہ سے معافی مانگتا ہوں، شرمندہ ہوتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا،
نہیں اس کو صرف توبہ نہیں کہتے، توبہ کے یہ دونوں پہلو ہیں۔ یہاں بھی یہی ہے نا کہ اس کے پاس اس کے رب کی نصیحت پہنچی، فانتہا فلہ ما سلف۔ اب دو پہلو ہیں نا اس میں، یہ اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ ایک تو شرمندہ ہونا، نادم ہونا، گناہ سے معافی مانگنا، اور دوسرا حقداروں کا حق واپس کرنا، وہ چاہے اللہ کا حق ہے یا بندے کا حق ہے، وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں۔ تو توبہ مکمل ہوتی ہے حق واپس کرنے سے۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا آپ کی فجر کی نماز جو ہے وہ رہ گئی، اللہ کا حق رہ گیا نا، تو آپ سورج طلوع ہونے کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ شرمندہ ہوئے، روئے اور کہا کہ مولا مجھے معاف کر دے تو کام ہو گیا۔ نہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن توبہ مکمل کب ہوگی؟ جب وہ نماز آپ قضا پڑھیں گے، یعنی اللہ کا حق لوٹانا بھی ہے۔ صرف اتنا کہنے سے توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہوئی تو مولا کریم مجھے بھائی نہیں، وہ جو پچھلے سالوں کی رہتی ہے اس کا حساب کر کے اس کو واپس دینا ہے۔ تو وہ حق اللہ کا ہو یا بندوں کا ہو، نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے معافی بھی مانگنی ہے اور حق بھی لوٹانا ہے۔ اچھا کئی بندے ایسا کرتے ہیں نا، اچھا جی وہ میں ساری زندگی رشوت لیندے رہے، آخر تے آکھیا معافی۔ بھائی نہیں، جس کا تجھے یاد ہے اس کو واپس کرنے ہیں، وہ پیسے لوٹانے ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ فوت ہو گئے ہیں تو ان کی طرف سے وہ پیسے صدقہ کرنے ہیں۔ یہ جو ہم نے اپنے ذہن میں سوچ لیا ہے نا کہ بس ٹھیک ہے استغفر اللہ ایک دفعہ کہہ دیا اور پچھلا بیڑا پار ہو گیا، نہیں، معافی بھی مانگنی ہے اور حق بھی لوٹانا ہے۔ یہ دو پہلو ہیں اس کے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب بھی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ بھائی دیکھیے، یہ بات ذہن میں رکھنا، جو بندہ سچے دل سے توبہ کرے گا نا کہ میرے اللہ کا حکم آ گیا ہے، وہ منزل اللہ کو سمجھے گا، تو وہ تو کبھی بھی اپنے گھر میں حرام کا ایک پیسہ بھی نہیں رہنے دے گا۔ وہ کیسے رہنے دے گا حرام کو اپنے گھر؟ تو اس لیے فرمایا کہ اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے وہ پچھلا جو حرام کا اکٹھا کیا ہوا ہے اس کو کھاتے پیتے جائے۔ اگر وہ حرام سے نفرت نہیں کرے گا تو حرام کی طرف پھر پلٹ جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یعنی نصیحت آنے کے بعد وہ تو ٹھیک ہے، قانوناً اس نے جو کر لیا آگے معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن اب اگر پھر وہ حرام کی طرف، سود کی طرف پلٹا تو اب وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ میں نے پچھلے جمعے ایک جملہ کہا تھا، شاید آپ کے ذہن میں ہو، کہ مسلمان نے تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہنا۔ یہ میں نے جملہ پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ بندہ مومن اگر جہنم میں چلا بھی جائے اپنے اعمال کی وجہ سے تو اس نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، بھائی ایک ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو اس کا اللہ تمہیں اجر دے گا نا۔ تو ایمان اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو آپ کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ بے شک۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ پھر حرام کی طرف پلٹتا نہیں ہے جب اس نے ایک دفعہ اپنے اللہ کا حکم مان لیا۔ اس میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، جو میں نے بات جہاں تک پہنچائی تھی
کہ انسانی معاشرے پہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، انسانی معاشرہ متاثر ہوتا ہے، وہ معاشرہ مستحکم رہ ہی نہیں سکتا، وہ معاشرہ کبھی بھی اچھا معاشرہ کہلا ہی نہیں سکتا۔ میں نے ایک موقع پہ یہ بات کہی تھی کسی خاص جگہ پہ کہ جھوٹا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہوتا، حرام کھانے والا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہوتا۔ تو دو نظام تھے نا، ایک یہ سودی نظام جو مدینے میں یہود نے برپا کر رکھا تھا، اور اس کے مقابلے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نظام دیا؟ صدقہ و خیرات کا، زکوٰۃ کا۔ اس میں کیا ہے؟ سود کے نظام میں کیا ہے؟ بھائی تو مرتا ہے تو مر، میرا نفع تو دے۔ لالچ اور خود غرضی سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کہ اس دل میں تو تقوی آ ہی نہیں نہ سکتا، جس میں لالچ اور خود غرضی ہو اس دل میں تقوی نہیں آ سکتا، وہ بندہ متقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود غرضی سے دل تنگ ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، اور جب آپ صدقات و خیرات کے نظام کی طرف آتے ہیں تو دل میں فیاضی اور سخاوت پیدا ہوتی ہے، اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے احساس کی دولت پیدا ہوتی ہے۔ یہ صرف میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا کہ آپ مسلمان ہیں یا مومن ہیں، کوئی بھی انسان کسی سخت دل کو برداشت نہیں کرتا، اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ سخی کو سب لوگ اچھا سمجھتے ہیں، ہمدردی کرنے والے کو سب لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ تو یہ صفات جب انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ اس کا دل جو ہے وہ سختی کی طرف سے نرمی کی طرف مائل ہو جائے، خود غرضی اور لالچ کی بجائے فیاضی اور سخاوت کی طرف مائل ہو جائے، تو یہاں سے جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے، جو انسان سامنے آتے ہیں، اس سے تہذیب بنتی ہے۔ آپ یہ لفظ سنتے رہتے ہیں، تہذیب و تمدن، کلچر اور سویلائزیشن، یعنی معاشرہ پہلے ہونا کسی قانون کے تابع، معاشرہ کہتے ہی اسے ہیں جو بہت سے انسان کسی ایک قانون کے تابع رہنے کے لیے بناتے ہیں نا، اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ اور وہ معاشرہ مہذب ہے کہ نہیں ہے، اس میں سویلائزیشن ہے کہ نہیں ہے، تہذیب ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ سویلائزیشن جسے آپ کہتے ہیں نا، تہذیب جسے کہتے ہیں، وہ یہاں سے ہی لی جاتی ہے کہ آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ کتنے ہمدرد ہیں۔ آج آپ کہیں گے کہ یہ چونکہ فلسفے کا موضوع ہے کہ تمدن کیا ہوتا ہے اور تہذیب کیا ہوتی ہے، کلچر کیا ہوتا ہے اور سویلائزیشن کیا ہوتی ہے۔ تمدن آپ یوں سمجھے میں سادہ زبان میں کہ انسانی جو ضرورت ہوتی ہے، بنیادی ضرورت کوئی بھی ہے انسان کی، مثلا مجھے بھوک لگی ہے تو کھانا جو ہے وہ سارے لوگ جو ہیں ان کی ضرورت ہے، پیاس لگی ہے تو پانی جو ہے وہ ضرورت ہے، اندھیرا ہے تو روشنی جو ہے وہ ضرورت ہے، سفر کرنا ہے تو سواری جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو یہ جو ہم اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ذرائع استعمال کرتے ہیں، ان کو تمدن کہتے ہیں، اور کس طریقے سے کرتے ہیں اس کو سویلائزیشن کہتے ہیں، تہذیب کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پرانے بزرگوں کو پتا ہوگا کہ جب بارش ہوتی تھی نا تو ہم باہر نکلتے تھے تو وہ ایک یہ جو بوری ہوتی ہے نا، اس کا واٹر پروف بنا کے سر پہ ڈال لیتے تھے،
کہ بھئی بارش نہ اوپر پڑے. پھر مقصد تمدن کیا ہے، کلچر کیا ہے کہ ہم نے بارش سے بچنا ہے. یہ ہے ایک بنیادی ضرورت. اب اس کے لیے میں نے وہ بوری اوپر لے لی. ایک اور ذرا مہذب بندہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں میں برساتی پہن لوں گا. یہ سویلائزیشن ہوتی ہے کہ اس کے. ایک اور تھا، اس نے کہا نہیں میں چھتری لے لوں گا. تو یہ جیسا بھی آپ اس ضرورت کو جتنے بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں اس کو سویلائزیشن کہتے ہیں. یعنی آپ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کیسے کر رہے ہیں، آپ ایک دوسرے کی ضرورت کیسے پوری کر رہے ہیں. تو معاشرہ مہذب اس وقت بنتا ہے جب وہ دوسروں کے لیے ہمدردی دل میں رکھے، جو بنیادی چیز ہے. ورنہ وہ معاشرہ مہذب نہیں ہوتا. سود لینے والا معاشرہ تنگ دل معاشرہ ہوتا ہے. حرام کمانے والا سنگ دل معاشرہ ہوتا ہے، جہاں دل میں نرمی نہ ہو کسی کے لیے. ایک بڑا جملہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ لالچی انسان نہ بھائی ہوتا ہے نہ دوست ہوتا ہے. جس دل میں لالچ آ جائے نا، خود غرضی آ جائے، وہ نہ آپ کا بھائی ہے نہ آپ کا دوست ہے. اچھا، اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیں. ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں ترقی کا، اور ایک آپ لفظ استعمال کرتے ہیں جو ہمیں دین نے دیا ہے، وہ ہے فلاح کا. یہ ترقی کیا ہے اور فلاح کیا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی ترقی کی طرف لے کے جاتے ہیں. دین کہتا ہے کہ اس کو فلاح کی بات بتا. ہو سکتا ہے تو بھائیوں کا مال کھا کے، بہنوں کا مال کھا کے ترقی تو کر لے، تجھے فلاح نہیں مل سکتی. تو رشوت لے کے، سود لے کے، ظلم کر کے حاکم تو بن جائے، لیکن تجھے فلاح نہیں مل سکتی. اس کو سویلائزیشن، جہاں فلاح کا پہلو ہوتا ہے وہاں سویلائزیشن ہوتی ہے. اور فلاح اس وقت تک آپ کی اپنی ہو ہی نہیں سکتی جب آپ دوسروں کی نہیں چاہتے. اس وقت تک نہیں ہو سکتی. تو سود لینے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی انفرادی اخلاقیات بھی برباد ہو جاتی ہیں، وہ انسان نہیں رہتا. اور تمدن برباد ہو جاتا ہے چونکہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی نہیں رہتی. بھائی جب ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا پہلو نہیں رہے گا تو معاشرہ برباد ہو جائے گا. اور پھر اس کے اندر جو سب سے بری چیز پیدا ہوتی ہے، مثلاً آپ ایک بندے سے سود در سود لیتے جا رہے ہیں، اس بیچارے کا مکان بک گیا، زمینیں بک گئیں. اب وہ جو کمائی کر رہا ہے بجائے اپنے بیوی بچوں پہ، اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے وہ آپ کو دے رہا ہے، اور آپ مطمئن ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے تو نفع آ رہا ہے. ایک دن آئے گا کہ وہ تنگ ہو کے سوچے گا کہ میں نے تمہارے بچوں کو برباد کیسے کرنا ہے. اگر میرے بچے برباد ہوئے ہیں نا، میرا گھر برباد ہوا ہے، تو میں نے اس کا کیسے کرنا ہے. ایسے معاشرہ برباد ہوتا ہے. جب آپ ناحق کسی پہ ظلم کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، کسی کے مال پہ قبضہ کرتے ہیں، تو وہ معاشرہ کبھی مہذب معاشرہ نہیں رہتا. پھر آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ فلاں نے اپنے بھائی کے بچے اغوا کر لیے، بھانجے اغوا کر لیے، فلاں نے بھائی کو قتل کر دیا. یہ ساری چیزیں تنگ دلی اور سنگ دلی کی وجہ سے پیدا ہوتی. ہمدردی نہیں رہتی، انسان نہیں رہتا، نہ وہ بھائی رہتا ہے نہ وہ دوست رہتا ہے. ایون کہ ترقی جس کے ذہن میں ہے، اس کی زد میں اس کے ماں باپ آ جائیں تو ان کو بھی پامال کر دیتا ہے. وہ اپنے ماں باپ کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو ترقی چاہیے نا، اس کو تو فلاح کی ضرورت نہیں ہے.
تو وہ معاشرہ سویلائزڈ نہیں رہتا۔ یہ میرے نوجوان بچوں کو شاید علم ہو، یہ جو پچھلی صدی گزری ہے نا، اس میں بڑا انقلاب جو آیا تھا وہ فرانس میں آیا تھا۔ جنرل ڈیگال کا جو، وہ کبھی پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس سودی کاروبار سے، اس حرام کے معاشرے سے پھر آگے تمدن کیسے برباد ہوتا ہے۔ لوگ بھوکوں مر رہے تھے اور احتجاج کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور بادشاہ کے کتوں کے لیے ایک گاڑی پہ پیزے اور یہ برگر جا رہے تھے، اور وہ بھوکے لوگوں نے جب وہ برگر جو تھے ان سے چھیننے کی کوشش کی تو انہوں نے آگے سے فائرنگ کی اور غریبوں کو مارنا شروع کر دی۔ یہ وجہ بنی، جب آپ کسی کو سود کے اندر جکڑ کر اس کی ساری جائیداد برباد کر دیتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ اگر میرے بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں ان کے لیے بھی کچھ نہیں رہنے دوں گا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ پھر ظاہر ہے عوام تھی نکل آئی، مرنا تو ویسے بھی ہے، بھوک کے ساتھ بچے مر رہے ہیں، رہا کچھ نہیں ہے۔ جب معاشی نظام برباد ہوتا ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی آپ سے کہا تھا کہ جس معاشرے میں معاشی عدل نہ ہو وہاں کوئی عدل نہیں ہوتا۔ اسلام کہتا ہے بنیادی عدل اصل میں یہ ہے جس معاشرے میں معاشی عدل ہو۔ اب انہوں نے پہلے تو وہ بادشاہ اور وزراء سارے پکڑے اور آرے کے اندر رکھ کے چیرے، جتنی اشرافیہ تھی۔ یہ کبھی فرانس کا انقلاب آپ پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اب جب وہ اشرافیہ سے فارغ ہوئے تو پھر انہوں نے پتہ کیا کیا تھا، وہ ہر گلی محلے میں پھیل گئے اور بندوں کے ہاتھ چیک کرتے تھے، بندوں کے اور عورتوں کے، مردوں کے اور عورتوں کے۔ جس کے ہاتھ نرم ہوتے تھے اس کو بھی آرے سے گزار دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے تیرے ہاتھ سخت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو محنت نہیں کرتا، ہماری محنت پہ پلتا ہے اور ہمارا مال تم نے کھا لیا۔ ایسے معاشرے پھر برباد، چونکہ ہمدردی نہیں نہ رہتی ایک دوسرے کے ساتھ۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی نہیں رہے گی، یہ آج کل ہمارے بچوں کو بھی بڑا شوق چڑھا ہوا ہے نا یہ لمبے ناخن رکھنے کا۔ لمبے ناخنوں والوں کو بھی انہوں نے آروں میں چیرا تھا، یہ انہوں نے بھی کیا تھا، چائنا والوں نے بھی کیا تھا۔ چائنا میں بھی جب انقلاب آیا تھا تو انہوں نے بھی کہا تھا دیکھو کس کے ناخن لمبے ہیں، وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں نا، ہمیں علم نہیں ہے ان باتوں کا۔ آج کی بڑے فخر کے ساتھ ہماری بچیاں بھی بڑے ناخن رکھتی ہیں، لیکن جب کبھی انقلاب آتا ہے تو بڑے ناخنوں والوں کو بھی آروں میں چیرا جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بڑے ناخنوں والوں کا کیا قصور ہے، انہوں نے کہا ان کے ناخن اس لیے بڑے ہیں کہ یہ کام نہیں کرتے۔ یہ بڑے ناخن ان کے اس لیے ہیں نا کہ یہ کام نہیں کرتے۔ اگر کوئی عورت ہی بھی اپنے گھر میں کام کرے گی تو اس کے ناخن تو بڑے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ ہم غریبوں کا مذاق اڑانے کے لیے ہمیں ناخن دکھاتے ہیں کہ تم ہمارے غلام ہو، ہم تمہارے آقا ہیں۔ تو یہ بڑے ناخنوں والے بھی نہیں بچے تھے۔ ہاں، گھر جا کے بتانا کہ یہ کسی پہ روب نہ ڈالنا کہ میرے ناخن اس لیے بڑے ہیں کہ میں کام نہیں کرتا۔ اور اس کے لیے کبھی آپ غور کریں، یہ اس آیت کے تناظر میں جو باتیں تھیں کہ معاشرہ برباد ہوتا ہے، سویلائزیشن برباد ہوتی ہے، کلچر برباد ہوتا ہے، وہ معاشرہ مستحکم نہیں رہتا، عبادتیں بہت بعد میں آئیں۔ روزے 2 ہجری میں، زکوٰۃ 6 ہجری میں، حج جو ہے وہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور 9 میں پہلا اسلامک اسٹیٹ کے اندر پڑا گیا۔ لیکن جب اسلامی ریاست بنی تو سب سے پہلا کام کیا کیا گیا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ سب سے پہلا کام میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس یہودی معاشرے نے جو سودی کلچر بنایا ہوا تھا اس کو توڑنے کے لیے، اس نظام کے پیرالل نظام دینے کے لیے سب سے پہلا کام میرے پیغمبر نے مواخات مدینہ کا کیا۔ اور یہ ایسے میری طرح بیٹھ کے سامنے صحابہ کو بٹھا کے صرف لیکچر نہیں دیا کہ بھائی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو ثواب ملے گا۔ یہ میرے الفاظ پہ غور کرنا، کوئی قرآن کی آیتیں پڑھ کے نہیں سمجھایا کہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، کسی بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو یہ ثواب ملے گا۔ نہیں، میرے نبی نے کوئی تقریر نہیں کی، ایک غریب کا ہاتھ پکڑا اور ایک امیر کے ہاتھ میں پکڑا کے کہا یہ تیرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اسلامی معاشرہ ہوتا کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کسی اپنے رشتہ دار یتیم کو سال بعد عید دے آئیں گے تو ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا؟ کسی بیوہ کو کبھی 2-4 مہینے بعد روپیہ 1000 دے دیا؟ نہیں، کوئی تقریر نہیں کی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غریبوں کا یہ حق ہے، یتیموں کا یہ حق ہے۔ نہیں، اگر اسلام کو ماننا ہے تو پھر کیا کیا صحابہ نے؟ یہ غریب تیرا بھائی ہے، اور اگر انہوں نے بھی کلمہ دل سے، ظاہر ہے اگر کی تو بات نہیں، انہوں نے تو دل سے کلمہ پڑھا ہوا تھا نا، تو پھر جس کے پاس 2 باغ ہیں انہوں نے 1 باغ اپنے بھائی کو دیا، ایک گھر ہے تو آدھا گھر اپنے بھائی کو دیا ہے۔ اب سمجھے نا بات؟ ایک یہ ہے تقریر کرنا کہ غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایک یہ ہے کہ غریب کا ہاتھ امیر کے ہاتھ میں پکڑا دینا، جیسے تیرے بچوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں ویسے ہی اس کے بچوں کی بھی پوری ہوں گی، تیری اور اس کی معیشت ایک ہوگی۔ کتنا آسان کام ہے آج بھی۔ سرکار نے فرمایا تھا بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پل رہا ہے۔ سورہ بلد میں یہی ہے نا، یتیمن ذا مقربہ، یتیم بھی ہو اور تیرا قریبی بھی ہو۔ ہمارے گھر اسلامی نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے رشتہ داروں کے یتیم در بدر پھر رہے ہیں۔ ہمارے گھر اسلامی گھر نہیں ہیں۔ اپنے غریب بھائی کا بازو پکڑنا ہے، اس کو اپنے مال میں شریک کرنا ہے۔ یہ میرے پیغمبر نے 2 دفعہ کیا، مواخات مدینہ، ہاں، اور میں قربان جاؤں ان لوگوں پہ جن کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دے کے اس کی نکاح اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ کر دی۔ آج ہم صرف کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں کہ یتیموں کا خیال رکھو، بیواؤں کا خیال رکھو۔ میرے پیغمبر نے ایسا نہیں کیا۔ جب تک آپ کے اندر یہ مواخات نہیں ہوتی، میں تو یہاں تک اگلے دن میں ایک جگہ ختم پہ گیا ہوا تھا، میں نے ان سے بھی کہا، میں نے کہا دیکھو بات سنو، امجد صاحب بھی ادھر تھے، ادھر گنجیاں والی، میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا دیکھو یہ ختم پہ جو تم نے خرچ کیے تو یہ جو یتیم بچے ہیں یہ پیسے ان پہ خرچ کرو، ان یتیموں کی کفالت اب تمہارے اوپر فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم 3-4 بھائی مل کے ختم پہ کو 2-4 لاکھ خرچ کر دو اور یتیموں کے لیے بعد میں جاتے جاتے 1000 روپیہ پیار دے جاؤ۔ کیا معاشرہ ہم نے بنایا ہے؟ میرے پیغمبر نے یہ معاشرہ نہیں بنایا تھا۔ تو اس سودی کاروبار کا، اس سنگ دلی کا، اس لالچ اور خود غرضی کا
علاج میرے پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ جو بھی تیرا قریبی ہے ذوی القربا، قرآن کہتا ہے شروع ہی قریبیوں سے ہونا ہے، ورنہ پھر یہ حالات ہوں گے۔ وقت ہو گیا ہے ورنہ میں تھوڑی سی اور تفصیل سے بات کرتا، کیوں مثلاً کیوں یہ حکم دیا گیا؟ یہ انسانی فطرت ہے کہ اپنے گھر میں فروٹ بھی لاتے ہو تو چھپا کے لاؤ، غریبوں اور یتیموں بچوں کی اس فروٹ پہ نگاہ نہ پڑے، ورنہ وہ بیلنس معاشرہ نہیں رہے گا۔ اگر یتیموں اور غریبوں کا دل دکھے گا نا تو تمہارے بچے بھی پھر چین سے نہیں رہ سکیں گے۔ تمہارے پاس کچھ ہے تو اپنے قریبیوں کو دو، اگر نہیں ہے تو اپنے بچوں کو دروازہ بند کر کے اندر کھلاؤ، اور چھلکے بھی غریبوں کے بچوں کے سامنے نہ پھینکنا، یا پھر ان کو اپنا بھائی بنا لو، شریک کرو۔ میں کئی دفعہ دکھ سے یہ بات کرتا ہوں کہ انسان، اچھا مثال اب ہم کہاں سے لیں؟ اب تو ایک پیر چلا جائے نا دنیا سے تو اس کے 2-3 بچے اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھ جاتے ہیں گلے رکھ کے، اس پہ ظاہر ہے کاروبار چلاتے ہیں، تو وہ گلے کی کمائی میں بھی دوسرے بھائیوں کو بھائی نہیں سمجھتے، کہاں سے لوگوں کو پتا چلے؟ یعنی باپ کی قبر کی جو کمائی ہے نا وہ بھی کہتا ہے میں کھا لوں دوسرا، اب اتھے جڑے مریض جان رہے ہیں انہوں نے کی ملنا ہے، ان کو کیا پتا مواخات مدینہ کیا ہے؟ پیغمبر نے معاشرہ کون سا دیا ہے؟ جے کوئی مولوی مر جاندہ ہے تو دے منڈے لڑتے نے مدرسہ میں سامنے، دوجا آندہ میں سامنے، تیجا آندہ میں سامنے، میں اپنا یہ دے وچ کسے نو شریک نہیں ہون دینا۔ تو یہ جو سودی کاروبار سے آپ کو روکا گیا ہے وہ صرف اس لیے، اور اس کے پیرالل نظام صدقات و خیرات کا، ہمدردی کا، فیاضی کا، سخاوت کا، تاکہ معاشرہ مستحکم رہے، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو۔ لیکن اگر آپ ایسی حرکتیں کریں گے کہ میں امیر سے امیر تر ہوتا جاؤں اور دوسرا میرا بھائی غریب سے غریب تر ہوتا جائے تو پھر وہ معاشرے مستحکم نہیں رہتے، وہ معاشرے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے چونکہ وہاں ہمدردی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک پہلو جو تھا یہاں پہ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، یہی بات فرمائی کہ یہ جو صدقات و خیرات ہیں اللہ کے نزدیک یہ بڑھتے ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے کوئی تمہارا مال کم نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ربا کو گھٹاتا ہے۔ یہ جو تمہیں جو ظاہراً نفع نظر آ رہا ہوتا ہے نا یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ جس نظام پہ آج کل ہم بات کر رہے ہیں اس نظام کو اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔